السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم حضرات، ٹرپل طلاق یہ اس وقت کا برننگ ایشو بنا ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے ابھی لوک سبھا کے اندر ٹرپل طلاق کے تعلق سے ایک بل پاس کیا ہے۔ اس بل کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے، تو وہ قانوناً مجرم مانا جائے گا۔ اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ مجرم مانا جائے گا، اس کو 3 سال کی سزا ہوگی، اور پلس ان 3 سالوں کا اسے اپنی بیوی کو معاوضہ دینا ہوگا۔ یہ قانون پاس ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ٹی وی پر آپ دیکھیں، اخبارات پہ دیکھیں، ہر جگہ ڈیبیٹس چل رہے ہیں، آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، طلاق کیا ہے؟ طلاق جس طریقے سے نکاح ایک سماجی ضرورت ہے، ویسے ہی طلاق بھی ایک سماجی ضرورت ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جس طریقے سے نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، یہ ایک سماج کی ضرورت ہے، ایک سول سوسائٹی کی ضرورت ہے، ویسے ہی میاں بیوی میں شادی کے بعد انبن ہو جائے اور ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ ساتھ میں نہ رہ پائیں، تو طلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا کوئی سسٹم کا ہونا ضروری ہے کہ دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیں، اسی کا نام طلاق ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ طلاق اور نکاح یہ ہماری شریعت کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، یہ دین کے اندر کی چیز ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ حدیث کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، آپ کو کتاب النکاح کے نام سے ایک چیپٹر ضرور ملے گا، کتاب الطلاق کے نام سے ایک چیپٹر ضرور ملے گا۔ قرآن مجید میں طلاق کے نام سے پوری ایک سورت ہے، 28ویں پارے میں، سورۃ الطلاق کے نام سے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 228 228 سے لے کر 242 242 تک تقریباً 15 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے تمام پہلوؤں پر بہت ڈیٹیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ طلاق جو ہے یہ ہماری شریعت اور ہمارے دین کا، ہمارے ریلیجن کا، ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے انتہائی مختصر الفاظ میں طلاق کا پورا سسٹم بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اس کے بعد یا تو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الطلاق طلقتان، طلاق 2 ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 الگ الگ بار ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، دونوں کے بیچ میں رشتہ اب اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، تو مرد کو یہ چاہیے کہ جب عورت پاک ہو جائے،
جب منسس سے پاک ہو جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں طہر کہتے ہیں، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو شوہر بیوی سے ملے بغیر، اس سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے، ایک طلاق دے۔ اس ایک طلاق کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اب 3 مہینے کا ٹائم ہے اس مرد کے پاس، 3 مہینے تک وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہے گی، اس کے گھر میں رہے گی، اس کا کھانا کھائے گی۔ مرد اگر ان 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لیتا ہے، ایک طلاق دے دیا ہے، رجوع کر لیتا ہے، رجوع کا مطلب یہ ہوا کہ مرد عورت کے ساتھ نارمل ہو جاتا ہے، اس سے بات چیت کرنے لگتا ہے۔ رجوع میں ضروری نہیں ہے کہ مرد جو ہے ریلیشن قائم کرے، مرد کا ایسا اظہار کر دینا کہ ہاں اب میری ناراضگی ختم ہو گئی، اب میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی رجوع مانا جائے گا۔ اگر ان 3 مہینوں کے اندر مرد نے رجوع کر لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، دونوں اب پھر سے میاں بیوی کی طرح رہیں گے۔ لیکن شوہر نے ایک طلاق چونکہ دے دی ہے تو شریعت نے جو کہا کہ طلاق 2 بار ہے، اب ایک چانس اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، ان 3 مہینوں کے اندر اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا، اب 3 مہینے کی یہ عدت گزر گئی، یہ ٹائم گزر گیا، تو وہ ایک طلاق اس نکاح کو ختم کر دے گی۔ اس ایک طلاق سے یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور بیوی آزاد ہو جائے گی۔ بیوی کو پوری آزادی ہے، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ اب 3 مہینے کے بعد وہ عورت اس گھر میں نہیں ہوگی۔ لیکن اس ایک طلاق کے بعد اگر 3 مہینے کے اندر شوہر نے رجوع نہیں کیا اور نکاح ختم ہو گیا تو اس میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد جب یہ نکاح ختم ہو گیا تو وہی دونوں ہسبینڈ وائف دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، نیا نکاح۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی۔ اس کے بعد ایک طلاق دے دی شوہر نے، رجوع کر لیا، پھر ان فیوچر مستقبل میں پھر کبھی کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، کوئی ایسی سچویشن بن گئی کہ بھائی اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے، تو شوہر نے پھر کہہ دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ دوسری طلاق ہو گئی۔ پھر وہی پروسیس ہے کہ اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نکاح ختم۔ رجوع کر لیا تو پھر دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ لیکن اب شوہر کے پاس جو 2 طلاق کا آپشن تھا، یہ دونوں طلاقیں ہو گئی۔ اس کے بعد ان فیوچر اگر شوہر نے پھر تیسری طلاق دی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب طلاق دیا تو خلاص، ختم، فنش۔ تیسری طلاق کے بعد عورت ایک دن کے لیے بھی تمہارے گھر میں نہیں رہے گی۔ تیسری طلاق کے بعد رشتہ ختم، عورت اپنے گھر جائے گی۔ اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو ڈیلیوری کے ذریعے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر نارمل حالت میں ہوگی تو ایک حیض اس کو آئے گا، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم نے طلاق کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کا کیا طریقہ رائج ہے؟ شوہر صاحب کسی دن غصے میں آئے، بیوی کی کوئی بات بری لگی، طلاق طلاق طلاق۔ اب یہ جو اکٹھے 3 طلاق دے دیا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 الگ الگ بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یا تو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ تم نے تو ایک ہی بار میں سب ختم کر دیا، طلاق طلاق طلاق۔ جو شریعت نے ایک مہلت دی تھی، شریعت نے طلاق کا بھی اتنا بہترین پروسیس رکھا ہے۔ آپ سوچیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، جتنی بھی ناراضگی ہو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف فزیکل ریلیشن کا رشتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ میں مرد عورت شامل ہوتے ہیں نکاح کے بعد۔ 3 مہینے جب وہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی، پتہ نہیں کس دن عورت کی کوئی ادا اسے اچھی لگ جائے اور وہ رجوع کر لے۔ شریعت نے چانس دیا ہے، غور کرنے کا ٹائم دیا ہے، تاکہ یہ رشتہ، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک فیملی کا رشتہ ہوتا ہے، بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، پوری فیملی برباد ہو جاتی ہے طلاق کے ذریعے کبھی کبھی۔ اب جناب طلاق جو اسٹینڈ ٹرپل طلاق ہے، جو ایک ساتھ 3 طلاق ہے، اس میں شریعت کی یہ جو حکمت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکٹھے طلاق دے دے تو طلاق ول ہیپن اور ناٹ، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے، حدیث نمبر 2387، 2387۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتے ہیں
ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا رکانہ بن عبد یزید۔ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دی، اسٹینڈ ٹرپل طلاق، ایک ساتھ 3 طلاق دی۔ اس کے بعد انہیں پچھتاوا ہوا کہ بھئی میں نے کیا کر دیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیف طلقتہا، تم نے طلاق کیسے دیے؟ کہا کہ 3 طلاق دی۔ آپ نے پوچھا فی مجلس واحد، ایک ساتھ دی ہے 3 طلاق؟ کہا کہ ہاں اللہ کے ایک ساتھ دی۔ آپ نے فرمایا فإنما تلک واحدۃ، ایک طلاق ہوئی، فارجیھا، اپنی عورت سے رجوع کر لو۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رجوع کر لو، بیوی کو دوبارہ رشتے میں اپنے ساتھ لے آؤ، ایک طلاق تمہاری ہوئی ہے، ابھی تمہارے پاس رجوع کا چانس ہے، بیوی کو تم پچھتاوا ہو رہا ہے غلطی کی تم رجوع کر سکتے ہو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اسٹینڈ ٹرپل طلاق ایک طلاق ہوگی، ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق ایک طلاق ہوگی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہ حدیث آپ کو ملے گی مسلم شریف کتاب الطلاق کے اندر، حدیث نمبر ہے 1472، 1472۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کانت الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو بکر کا زمانہ کتنا تھا؟ تقریباً 2-2.5 سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 2 سال تک ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر کا جب دور آیا اور ان کے دور کے بھی 2 سال جب گزر گئے تو حضرت عمر نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اکٹھے 3 طلاق بہت دینے لگے۔ طلاق کا جو یہ طریقہ تھا اکٹھے 3 طلاق دینے کا، یہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں 1 طلاق دینا ہے، پھر دوسری طلاق دینا ہے، پھر تیسری، آپ ایک بار 3 اکٹھے دے رہے ہیں تو خلاف تو ہے، غلط تو ہے، لیکن لوگ دے دیتے تھے اور ڈر نہیں ہوتا تھا کہ بھئی 3 بولیں تبھی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جس معاملے میں شریعت نے سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا تھا، ایک پیریڈ بنایا تھا، اس میں لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلو انزلناہ علیہ، ایسا کیوں نہ کریں ہم کہ ہم ان 3 طلاقوں کو 3 کر دیں، تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کے لیے یہ چیز سخت ہو جائے اور اس کے بعد لوگ ایک ساتھ 3 طلاق نہ دیں۔ حضرت عمر نے اس فیصلے کو لاگو کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت امیر المومنین لوگوں کو خلاف شریعت ایک معاملے سے روکنے کے لیے، ان کے اوپر سختی کرنے کے لیے مصلحتاً ایک حکم تھا۔ آج کیا ہے؟ آج مصلحت حضرت عمر کے اس فیصلے میں ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں؟ بتائیے آپ۔ آج مصلحت حضرت عمر فاروق کے فیصلے میں نہیں ہے، آج اس فیصلے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، جو حضرت ابو بکر کے دور کا فیصلہ تھا، اور جو خود حضرت عمر فاروق کے شروع کے 2 سالوں کا فیصلہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بے شمار ایسی فیملیز ہیں جو اسٹینڈ ٹرپل طلاق کی وجہ سے برباد ہوئی۔ شوہر آیا گھر میں شراب کے نشے میں، طلاق 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 بول دیا، اور اس کے بعد علماء سے رجوع کیا۔ علماء نے کہا کہ جناب آپ کی 3 طلاق تو ہو گئی، آپ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب بیوی بیچاری، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 4-5 بچے ہیں، بیوی تو بے سہارا ہو گئی۔ ہمارا سماج ایسا بھی نہیں ہے کہ طلاق شدہ عورت کو بہت جلدی ایکسپٹ کر لے۔ طلاق شدہ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جن کے نکاح نہیں ہوتے۔ پھر ایک سے زیادہ شادیوں کا بھی رواج نہیں کہ چلو بھائی کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دوسری شادی کر لے۔ طلاق شدہ عورت کی تو پوری زندگی برباد ہوگی۔ غلطی شوہر کی، سزا کون بھگت رہا ہے؟ بیوی بھگت رہی ہے، بچے بھگت رہے ہیں، فیملی بھگت رہی ہے۔ یہ حالات ہندوستان کے کئی سالوں سے بنے چلے آ رہے ہیں، جبکہ قرآن کے حساب سے یہ طریقہ غلط ہے۔
حدیث کے حساب سے اگر اس طریقے غلط ہے، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے تو ایک مانی جاتی ہے، مگر یہاں مسلک کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں مفتی کے پاس، عالم کے پاس جب آدمی پوچھنے گیا، اس نے فوراً کہہ دیا کہ جناب ہمارے علماء کا تو یہی فتویٰ ہے۔ فتویٰ دینے والا ایک بار بھی یہ نہیں سوچتا کہ قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے کیا ہے، اور پھر ہمارے اس فیصلے کا امپیکٹ کیا پڑ، ہمارے اس فتوے کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے لوگوں پر۔ اچھا جب 3 طلاق ہو گئی، اچھا تو تم پچھتا رہے ہو تو چلو حلالہ کرا لو۔ حلالہ تو کھلم کھلا زناکاری ہے، بدکاری ہے، ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر رہا ہے یہ، اور عورت کی غیرت کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے۔ اور اس حلالہ کے کام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک لعنت والا عمل کروایا جا رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ جناب ہمارے مسلک میں ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق 3 مانی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا حال ہے۔ ان حالات میں بہت ساری عورتیں سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 3 طلاق انکانسٹیٹیوشنل ہے، ہندوستان کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہے، جو مرد اور عورت کو برابری کا حق دیتا ہے، عورت کو اکٹھے طلاق دے کر کے جس طریقے سے الگ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ آپ 6 مہینے کے اندر قانون بنائیے اس سلسلے میں۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ معاملہ پرسنل لا کا ہے اور پرسنل لا ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس لیے آپ مسلمان علماء سے رجوع کریں اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ قانون بنائیں۔ سرکار نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، ہماری گورنمنٹ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، اور لوک سبھا کے اندر یہ قانون پیش کیا، اور 1-2 لوگوں نے اس کے اوپر تھوڑی مخالفت کی، باقی پوری پارلیمنٹ نے سہمتی کے ساتھ اس کو پاس کر دیا۔ اس قانون کے نتائج کیا پڑیں گے ہماری سوسائٹی پر، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس قانون کا سب سے پہلا امپیکٹ پڑے گا کہ طلاق کا پروسیس بہت مشکل ہو جائے گا۔ طلاق ایک ضرورت ہے، اب جس آدمی کو طلاق دینی بھی ہے وہ نہیں دے گا کہ جناب کون جائے گا قانون کے جھنجٹ میں پڑنے۔ اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں بھی طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے وہاں نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور جہاں نکاح مشکل ہوا ہے وہاں زناکاری، بدکاری، لیو ان ریلیشن شپ وغیرہ کا رواج بڑھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ اور اس بل کو ہماری حکومت نے جلدی سے پاس کروا دیا، اس کی خامیوں پر غور نہیں کیا، اس کے پڑھنے والے نتائج پر، اس کے ریزلٹس پر غور نہیں کیا، فٹ سے اس کو پاس کروا دیا، اس لیے کہ اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں 19 کے اندر، اور یہ ایک مدعا اس کو بنائیں گے کہ دیکھیے جناب ہم نے جو ہے اتنا بڑا کام کیا جو آزادی کے بعد کبھی ہندوستان میں نہیں کیا۔ اور واقعی میں ایسا آزادی کے بعد کسی بھی سرکار نے مسلمانوں کے پرسنل لا کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ نہیں کیا تھا جس نے اس سرکار نے کیا۔ اچھا آپ یہ غور کیجئے، ایک آدمی نے طلاق دے دیا، اکٹھے 3 طلاق دے دی، اب مرد نے رجوع نہیں کیا، مرد تو بیچارہ چلا گیا جیل میں، اکٹھے 3 طلاق دے کے رجوع تو کیا نہیں اس نے۔ اب وہ عورت شریعت کے حساب سے اس مرد کی بیوی تو نہیں رہ گئی۔ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ 3 طلاق تو بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ہوئی نہیں، لیکن شریعت کے حساب سے کچھ علماء کے نزدیک 3 پڑ گئی، کچھ علماء کے نزدیک 1 پڑ گئی۔ دلائل کے اعتبار سے 1 والی بات زیادہ مضبوط ہے، لیکن ہو تو کہیں 1 طلاق، یہ تو کسی کا بھی قول نہیں ہے، یہ تو کسی کی بھی بات نہیں ہے کہ تینوں، اگر کوئی اکٹھے 3 طلاق دے تو 1 بھی نہیں ہوتی، 1 تو ہوتی ہے، 1 تو پڑ جاتی ہے۔ اب مرد نے رجوع نہیں کیا، سماج کی نظر میں طلاق ہو گئی، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں طلاق۔ اب وہ عورت، جب وہ مرد جیل سے چھوٹ کے آئے گا، کیا اس عورت کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ شران جو مرد میرا شوہر بچا ہی نہیں، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں، اس کے ساتھ بستر شیئر کروں، صرف اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ کی رائٹ دے رہی ہے؟ یہ اس قانون کا امپیکٹ آپ سوچئے میرے بھائیوں کیا پڑ رہا ہے۔ اس قانون کے حساب سے ٹرپل طلاق ایک کرائم ہے، کرائم کی سزا حکومت دے سکتی ہے، لیکن ثواب اور عذاب کا تعلق دین سے ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے، مگر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی
یہ حکومت نہیں طے کرے گی، یہ کورٹ نہیں طے کرے گی، یہ دین طے کرے گا، وہ شریعت طے کرے گی جس شریعت کا وہ فالوور ہے. اور اس سے عورتوں کے مسائل اور بڑھیں گے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ شوہر بیچارہ، طلاق کب ہوتی ہے؟ طلاق نارمل کیس میں تو ہوتی نہیں ہے. جب مرد اور عورت میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بات پہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تبھی تو طلاق ہوتی ہے. اب طلاق، مرد نے طلاق دے دی، عورت غصے میں کورٹ گئی. اب یہ مسئلہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ کا مسئلہ آپ جانتے ہیں اتنا جلدی تو حل ہوتا نہیں. کرمنل کیس ہے جناب، سالوں لگیں گے. عورت بیچاری جوان ہے، اس کی جوانی کی بہترین ایام کیس لڑنے میں، اور اس کے بعد عورت نے کیس کر دیا، جناب میرے شوہر نے مجھے اکٹھے 3 طلاق دے دی، شوہر چلا گیا جیل. اب جیل سے وہ آئے گا تو کیا ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھے گا جس کی وجہ سے وہ 3 سال جیل گیا ہے؟ یہ آپ سوچئے کہ ایک سول میٹر کو، ایک جو ہے سماجک مسئلے کو کیسا کرائم بنا کے اس کو جو ہے عدالتوں کے چکر اور جیل کے چکر لگانے پر مجبور کر دیا گیا. اور اس بل کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو سنویدھان ہے، اس کے حساب سے پرسنل لا، یہ ہر سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ بل اس رائٹ کو، اس فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اور مسائل دنیا بھر کے ملک میں چل رہے ہیں. گائے کے نام پہ آئے دن خون ہو رہے ہیں. اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں. جہاں تہاں جس کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت دنیا بھر کے ٹیکس لگا رہی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں. بڑے بڑے مدوں کو چھپا کے حکومت نے اس مدے کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. جیسے لگ رہا ہے کہ پورے ملک کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ حکومت کی بڑی گہری چال ہے کہ جو اہم مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹ جائے اور سارے ملک کی توجہ اور سارے میڈیا کی توجہ اس مسئلے پر پیدا ہو. اور ہمارے منسٹر آف لا شری روی شنکر پرساد جی کہتے ہیں اس کے اندر کھڑے ہو کے لوک سبھا میں کہ آج ہم اتہاس بنانے جا رہے ہیں، آج ہم مسلم بہنوں کو ان کا حق دینے جا رہے ہیں. جناب عالی، آپ کون سے حق کی بات کر رہے ہیں؟ ہر سال ہزاروں مسلمان نوجوان بے قصور مارے جا رہے ہیں، جیل میں جا رہے ہیں. ان کی بھی تو کچھ بہنیں ہوں گی، ان کی بھی تو مائیں ہوں گی، شادی شدہ ہوں گے تو ان کی بیٹیاں ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی. کیا وہ آپ کی مسلم بہنیں نہیں ہیں؟ پورے ملک میں آپ دیکھیے ڈیلی کچھ تو میڈیا میں آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے. گائے کے نام پر آئے دن لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کیا وہ لوگ جن کو مارا جا رہا ہے ان کے گھر کی، ان کی فیملیز کی عورتیں آپ کی مسلم بہنیں نہیں ہیں؟ ان کے حق کون دے گا؟ ان کے آنسو کون پوچھے گا؟ ان کو انصاف کون دلائے گا؟ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ ایک پولیٹیکل سازش ہے، یہ ایک سیاسی چال ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ بہروپ ہے. اور ابھی کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا اپنے من کی بات میں کہ جناب عالی، مجھے پتا چلا کہ مسلمان عورتیں اتنے سالوں سے حج کرنے جا رہی تھی تو محرم کے ساتھ جا رہی تھی. مجھے پتا لگا تو بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے فوراً جو ہے اس کے خلاف قدم اٹھایا. اور میں نے اقلیتی جو امور کے وزیر ہیں، جو مائنورٹی افیئرس کے جو منسٹر ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ پہلے اس ظلم کو ختم کیجیے. جو عورت اکیلے حج کرنا جاتی ہے وہ جا سکتی، بالکل جا سکتی، اور ان کو پرائرٹی دی جائے گی، ان کو ترجیح دی جائے گی. ان کو ڈرا میں بھی شامل نہیں، ڈرا سے الگ ہو، جتنی عورتیں اکیلے جانا چاہے وہ حج کر سکتی ہیں. یہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، عورت کی آزادی کا مسئلہ ہے. اسلام کے اندر حج صرف ایک ٹریول نہیں ہے میرے بھائی، عمرہ ایک سفر نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے. اس کو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ ادا کیا جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے عورت کروڑ پتی بن جائے بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے، بغیر بھائی کے، بغیر محرم کے نہیں جا سکتی حج پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے، میری بیوی حج کرنے گئی ہے. آپ نے فرمایا نام کٹواؤ، جاؤ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، وہ اکیلے حج نہیں کر سکتی. یہ اسلامک لا ہے. جناب عالی، آپ عورت کی آزادی کے نام پہ کچھ بھی کر رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ دین سے دور،
ایسی خواتین، ایسی عورتیں جن کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ وہ اسلامی شریعت کو جانتی ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہی ہیں اور وہ اس طریقے کی چیزوں کی تائید کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، نعرے لگا رہی ہیں، اور کوئی اگر اس کو اپوز کرتا ہے اس کے پتلے جلا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے نازک حالات ہیں۔ ان حالات میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا، اس بل سے اور کیا ہوگا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مسلمان مردوں کو اور زیادہ جیلوں میں بھرنے کی ایک چال ہے۔ آلریڈی ہمارے ہندوستان کی تمام جیلیں بے قصور مسلم نوجوانوں سے بھری پڑی ہیں۔ 17 سال، 11 سال پوری جوانی برباد ہو رہی ہے لوگوں کی جیلوں میں، اور پھر اس کے بعد کورٹ کا فیصلہ آتا ہے جناب ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ آزاد تو ہو گئے، جن بچوں سے 17 سال تک ان کا باپ دور رہا، ان بچوں کو یتیمی کا داغ سہنا پڑا، وہ آپ لوٹا دیں گے؟ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک عورت نے 12 سال تک بیوگی کی زندگی گزاری، اس عورت کے 12 سال آپ لوٹائیں گے؟ ایک مرد کی، ایک انسان کی پوری فیملی تباہ ہو گئی، پورا کاروبار بیٹھ گیا، ایک بے قصور اس کو جرم میں پھنسا دیا کہ اس کو کون انصاف دلائے گا؟ تو یہ اس معاملے کو کریمنلائز کر کے یہ مسلمان مردوں کو جیل میں بھیجنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ ہم پوری طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں اس قانون کا، لیکن ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یہ حالات کیوں بنے؟ سب سے بڑی اس کا جو میجر ریزن، جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہمارا اسلام سے دور ہونا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا غلط ہے، ہمارے علماء نے بتایا نہیں، یا بتایا تو ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو اپلائی نہیں کیا۔ جو لوگ بھی آج ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے ہیں ان کو طلاق کا تو پروسیس نہیں پتا۔ آج تو مسلمانوں کو پوچھ لیا جب طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے تو 90% لوگ تو بولیں گے ایسا ہم کو تو نہیں معلوم، ہم کو تو یہی معلوم ہے طلاق دینا ہو تو طلاق 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 بول تو طلاق ہوگی، یہی معلوم ہے۔ پہلی ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹیں، شریعت کی طرف لوٹیں، دین کی طرف لوٹیں، اپنے اصلی جو آتھینٹک سورسز ہیں کتاب و سنت ان کی طرف لوٹیں، دین کا علم حاصل کریں، علماء سے رجوع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عذاب ہے یہ اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے ہماری اس نااہلی کی وجہ سے کہ آج ہم نے نکاح اور طلاق کو شریعت سے خارج کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی شادیاں کیسی ہو رہی ہیں، کون سا کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ جناب علی صرف مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھا دیتے ہیں، بس یہی کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے۔ جہیز کا لین دین ہم کر رہے ہیں، فضول خرچی شادیوں میں ہم کر رہے ہیں، لڑکی کے باپ کے اوپر دنیا بھر کا بوجھ ڈالنے کا کام ہم کر رہے ہیں، بے پردگی اور بے حیائی شادیوں کے پروگرامز میں ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا پورا نکاح اور شادی کا سسٹم دین سے کے خلاف ہے، اللہ رسول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مار دی، دیکھو تم نے دین کے خلاف کام کیا نا، اب چلو تمہارے دین میں تمہارا دشمن انٹرفیئر کرے گا، ہماری شریعت میں تمہارا انٹرفیئر کرے گا، تم کیا کرو گے؟ تو ہماری پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس معاملے میں ہم، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہم کوئی کام جذبات میں آ کے نہ کریں۔ ہم جو کام بھی کریں قانون کے دائرے میں کریں، قانونی کارروائی کریں۔ ابھی یہ بل لوک سبھا میں پاس ہوا ہے، ابھی راجیہ سبھا میں جائے گا، اللہ نہ کرے اگر وہاں بھی پاس ہو گیا تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ ہے، ہم وہاں کھٹکھٹائیں گے، ہم آخری سانس تک اپنے پرسنل لا کے حفاظت کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم قانون کے اندر رہیں، صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہیں جو ہمیں طرح طرح سے فزیکلی اور مینٹلی پریشان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اور ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم علماء سے قریب آئیں۔ طلاق کے سلسلے میں جو ہمارے سماج میں گڑبڑی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں۔ علماء کی بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، وہ طلاق اور نکاح کے بارے میں صحیح رہنمائی کریں۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو رول اس کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے نہیں کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کسی ایک خاص مسلک کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ریپرزینٹیٹو ہے۔
3 तलाक एक साथ दी जाए, इस मसले में इख्तलाफ है उलमा का जब, तो ये इस बात पे अटल हो जाना कि नहीं जनाब हम तो अपने स्टैंड से नीचे नहीं हटेंगे, 3 तलाक अगर कोई दे देगा तो तीनों हो जाएगी। जब गुंजाइश मौजूद है कुरान और हदीस में, अगर हमने आपस में बैठ के इसको हल कर लिया होता और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कह दिया होता कि जनाब आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, हमने आपस में एग्री हो गए, हम तय कर चुके हैं कि अगर कोई इकट्ठे 3 तलाक दे देगा, एक मानी जाएगी, मर्द अगर पछतावा उसको हो रहा है तो बीवी को दोबारा रुजू कर सकता है। बताइए ऐसी बिल की जरूरत पड़ती क्या? कोई जरूरत नहीं पड़ती। मगर पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा यह दायर करवाया लोगों से कि जनाब तमाम मुस्लिम औरतों से, मर्दों से, कि हम जो भी हमारा पर्सनल लॉ है, कानून है, हम उससे मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं और हम इसमें किसी का इंटरफियर नहीं चाहते। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जमीनी हकीकत है, उससे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मानना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक से मुसलमान औरतों को तकलीफ पहुंची है, बेशुमार फैमिलीज बर्बाद हुई हैं। तब वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो उलमा भी अपनी जिम्मेदारी समझे, अभी भी होश के नाखुन लें। हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में अभी भी टाइम है, गुंजाइश मौजूद है। कुरान और हदीस के दलाइल बता रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 1 तलाक का फैसला कर दिया जाए, जो अल्लाह के रसूल का फैसला था, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का फैसला था। अभी भी यह मसला हल हो सकता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब उलमा से रुजू करें, उलमा अपनी जिम्मेदारी समझे। और एक बहुत अहम चीज ये है मेरे भाइयों कि हम अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन दें, पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन शरीयत और किताब व सुन्नत की तालीम भी दें। ये जो टीवी पर डिबेट करने वाली हमारी बहनें जब शरीयत का मजाक उड़ाती हैं, जब कुरान और हदीस का मजाक उड़ाती है, अल्लाह की कसम दिल दुखता है। इसलिए कि वो टीवी चैनल पर इस्लाम की नुमाइंदा बनकर और मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बनके बैठ के डिबेट करती हैं और शरीयत को गालियां देती हैं और कुरान और हदीस का मजाक उड़ाती हैं। मेरे भाइयों, ये कैसी तरबियत दे रहे हैं अपनी बेटियों को? ये हमारी और आपकी उम्मत की बेटियां। हमें से हर आदमी ये तगिया करे कि हम अपनी बेटी को जो भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम साथ में कुरान और हदीस की ऐसी तरबियत देंगे, ऐसी तालीम देंगे कि हमारी औरत, हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी बहन कभी कोई ऐसी बात न कहे कि जो मीडिया में, समाज में इस्लाम की बदनामी का सबब बने। और आखिरी और लास्ट बात जो कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे मोहतरम सामीन, हुकूमत अगर ये समझती है कि इस तरीके से हम मुसलमानों को परेशान करके उनके शरीयत और उनके दीन पर हमला कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत है। कोई भी अगर ये समझता है कि इस्लामी शरीयत हम खतरे में डाल देंगे, इस्लामी शरीयत न कभी खतरे में थी, न है, न होगी इंशाअल्लाह। मुसलमान परेशान हो सकता है, मुसलमानों का वजूद खतरे में पड़ सकता है, मगर इस्लाम कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। क्यों? इस्लाम हमारा और आपका दीन नहीं है भाइयों, अल्लाह का दीन है। ये शरीयत अल्लाह की शरीयत है, खालिक के कायनात की शरीयत है। अल्लाह ताला ने इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को, इस शरीयत को, इस दीन को हमने उतारा है, इसका प्रोटेक्शन हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे, इससे सिक्योर है, तो कोई खतरा नहीं, शरीयत पर कोई आंच नहीं। अगर आपके दिमाग में गलत फहमी है और कोई डाल रहा है कि जनाब हमारी शरीयत खतरे में, गलत है ये। हाँ, मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स खतरे में हैं, हमारे पर्सनल लॉ पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन हमारी शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ये तय कर लें कि जनाब हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, दीन के हिसाब से चलेंगे, तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह, सब ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर की हिफाजत करने वाला है। वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को बुरा लगता रहे, काफिरों को बुरा लगता रहे, इस्लाम के दुश्मनों को बुरा लगता रहे, अल्लाह अपने नूर की हिफाजत करेगा। और शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला अपनी शमा की हिफाजत हवाओं से करता है। हवाएं तो शमों को बुझाती हैं, अल्लाह ताला हवाओं को ही उस शमा की का मुहाफिज बना देता है कि चलो तुम हिफाजत करो इस शमा। तो ये इस मसले के ताल्लुक से चंद बुनियादी बातें थी मोहतरम सामीन। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस मसले के ताल्लुक से हम मुत्तहिद हों आपस में। अफसोस हुआ इतने सारे मुस्लिम एमपीज हैं
اور مسلمانوں کی ہمدرد کہی جانے والی پارٹیز ہیں، لوک سبھا میں بیچارہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے اس بل کی مخالفت کر رہا تھا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اور اس انسان کی شجاعت کی ہم داد دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مزید ہمتی اور جو قانون کے دائرے میں رہ کر حکومت کی ناانصافیوں کا مقابلہ کر سکے، اللہ ایسے مزید لوگوں کو پیدا فرمائے. تو اتحاد کی بہت بڑی ضرورت ہے. حکومت کو یہ نہ لگے کہ یہ مسئلہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ ہے، حکومت کو یہ لگے یہ آل اوور، یہ پورے ہندوستان کی پوری مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے. اور حکومت اس طریقے کسی قانون کو بھی دیکھیے آپ آگے، ایک سے زیادہ شادیوں کی بات بھی آ رہی ہے، ہمارے قانون منتری نے اس کو بھی نرغے میں لیا ہے. تو یہ آگے ایک ایک کر کے اس طریقے سے، چونکہ دیش کو کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ملک کہاں کھڑا ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں، حالات کیا ہیں. یہ اسی طریقے سے ایک ایک مسئلے کو لے کے ہمیں اور آپ کو پریشان کریں گے. ہم اور آپ متحد ہو کے کتاب و سنت کی طرف پلٹیں، اپنے دین کی طرف پلٹیں. 3 طلاق اگر ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے اکٹھے 3 طلاق کہ لوگ دین سے دور ہیں، لوگ شراب کے نشے میں آ کے طلاق دے رہے ہیں، لوگ نکاح کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ طلاق کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں. بھائیو اپنے دین کو، اپنی شریعت کو سمجھو، کتاب و سنت کی طرف پلٹو اور اتحاد و اتفاق پیدا کرو. یہی وقت کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس ملک کے اندر جو بھی مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے ہمیں سلامتی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس ملک میں پوری مذہبی آزادی کے ساتھ جیسے اب تک ہم رہتے آئے ہیں، آگے بھی ہماری مذہبی آزادی کو خطرے میں ڈالنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو اور یہ بریلیوں کا جو ہے مسئلہ جی، وہ قرآن کی جو آپ آئے